العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں۔ دین کی خاطر ان کی جو قربانی ہے، انہوں نے دین کی خاطر جو مصیبت اور تکلیفوں کو جھیلا ہے اور جس بہادری اور شجاعت سے اس کا مقابلہ کیا ہے، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ یوں سمجھیے 100 سال کی صحابہ اکرام کی تاریخ، جس میں 1 لاکھ سے زائد صحابہ اکرام شامل ہیں، ان کے زندگی کے حالات کو بیان کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام سے متعلق بہت ساری باتیں بیان کی، لیکن اگر صحیح معنوں میں کوئی انسان کم وقت میں صحابہ اکرام کی عظمتوں کے بارے میں بہت ساری باتیں جاننا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے ایسا کرنا کافی ہوگا کہ وہ سورہ توبہ مکمل پڑھے اور اس کی تفسیر پڑھے، خاص کر کے وہ تفسیر جو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمان قرآن میں لکھی ہے۔ یہ تفسیر بہت زیادہ ہے۔ اس سورت کی تفسیر کے ختم کرنے کے بعد یا اس سورت کے ترجمہ اور حل کی تفسیر مکمل کرنے کے بعد مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت پر کچھ نوٹس لکھے ہیں، ان نوٹس کو بھی پڑھا جائے، جس میں انہوں نے منافقین کے بارے میں، صحابہ اکرام کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے اس دنیا والوں پر جو بہت سارے احسان کیے ہیں، ان احسان میں سے ایک عظیم احسان، بلکہ سب سے عظیم احسان جو ہے وہ ہے اسلام، اور اس اسلام کی حفاظت کرنے والوں کی بڑی تعداد ہے۔ صحابہ اکرام جو اس اسلام کے لیے قربانی پیش کیے، ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ صحابہ اکرام جنہوں نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو یہ بتائے کہ میں اللہ کا نبی اور اس کا رسول ہوں، اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کے مرتے دم تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تسلیم کیے۔ مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، جنگوں کے حالات میں صحابہ اکرام تکلیف، پریشانی، مصیبتوں کو جھیلے، دکھی رہے، کھانا ملا نہیں ملا، بھوکے رہے، پیاسے رہے، بہت کچھ کیا۔ دوسرے وہ صحابہ اکرام کہ جب اللہ رب العالمین نے اس دین کو مکمل کر دیا تو اس دین کو لوگوں تک صحیح، درست اور ویسا ہی پہنچانا جیسا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، قرآن پڑھنا، حدیث پڑھنا، لوگوں کو پڑھانا، لوگوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرنا، اس کے لیے جو تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں جھیلی، وہ بھی صحابہ اکرام کی قربانیوں کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں کس قسم کی قربانی کی ضرورت ہے، تو آج کی تاریخ میں ہمیں ان صحابہ اکرام کے طور طریقے کو اپنانا ہوگا جنہوں نے قرآن پڑھا، سیکھا، سکھایا، حدیث پڑھا، سیکھا اور سکھایا۔ کیونکہ جنگوں کے دور میں یا بھوک پیاس کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا یا مکی دور میں مکے کے لوگوں کی ظلم و زیادتی کو سہنا، یہ جو تھا یہ دور گزر گیا۔
اب اسلام اللہ رب العالمین نے مکمل کر دی. اب جہاں کہیں بھی اسلام ہے، انسان کے سامنے وہ مشکلات نہیں ہیں جو مکی دور میں تھے، جنگوں کے حالات میں تھے. لیکن اب دوسری مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین نازل کیا، وہ دین جو ہم تک پہنچا وہ کس شکل میں پہنچا، اس کی شکل بگاڑ دی. بدعات داخل ہو گئے، ضعیف موضوع روایتیں گڑھ لی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں بیان کر کے مسلمانوں کو گمراہ کر دیا گیا، اور ان کا ایمان، ان کا عقیدہ، ان کے اعمال، ان کی عبادتیں، یہ ساری چیزیں بگاڑ دی گئیں. تو یہ ایک اہم ترین چیز ہے جو آج کی تاریخ میں ضرورت ہے کہ اس کو بھی ہم نظر پر رکھیں. میں اس سے قبل کہ صحابہ اکرام کے زندگی کے بارے میں کچھ باتیں بیان کروں، میں نے یہ سوچا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زندگی کے سلسلے میں جو باتیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، ان باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. صحابہ اکرام کے 3 گروپ کا نام لیا گیا. صحابہ اکرام کے 3 گروپوں کا نام لیا گیا. پہلا گروہ وہ ہے جو سابقون الاولون ہیں، یعنی وہ صحابہ اکرام جو ابتدا میں اسلام قبول کیے. دوسرا گروپ انصار، اور تیسرا گروپ والذین اتبعوہم بإحسان جو اخیر میں اسلام قبول کیے. 3 گروپ کا تذکرہ کیا گیا. پہلا وہ گروپ جو اسلام قبول کرنے میں سبقت کیے. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، اب میں جو باتیں تم کو بتاؤں گا وہ سب دین کا حصہ ہوگا، تم مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا ایک سیکنڈ گوائے فوراً ایمان لاتے ہیں کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اللہ نے نبی بنایا تو ہم مانتے ہیں آپ کو اللہ کا نبی. دنیا میں ابھی تک کسی کو بہت سے لوگوں کو معلوم بھی نہیں، کسی کو نہیں معلوم ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. نہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر وحی دی اور نبوت کے بارے میں بتلایا، حضرت ابوبکر وہاں تھے بھی نہیں. لیکن اچانک ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ دیکھو میرے پاس اللہ کے فرشتے آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، مجھ کو اللہ کا نبی بنا کر کے گئے ہیں، اب میں اللہ کا نبی ہوں، تم کلمہ پڑھو، اسلام قبول کرو، مسلمان بن جاؤ تو تم کو جنت ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی. اور بنا وقت گوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا. کتنی عظیم بات ہے، کتنا اعتماد، کتنا بھروسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. وہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیگر صحابہ اکرام جو دھیرے دھیرے اسلام قبول کرتے ہیں. السابقون الاولون میں وہ صحابہ اکرام ہیں جو ابتدائی دور میں جب پوری دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اور رسول تسلیم کرنے سے انکار کر رہے تھے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. حضرت عبداللہ ابن حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے عبداللہ بن جحش جو اللہ کے رسول کے پھوپھا بھائی تھے، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے کہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. یہ وہ صحابہ جو ابتدا میں اسلام قبول کیے. جب اسلام قبول کرنے کے بارے میں کسی کو معلوم ہو جائے کہ اسلام قبول کر لیا تو لوگ مارنا، پیٹنا، کاٹنا، زبردستی کرنا ان کے ساتھ کرتے تھے. اور دوسرا وہ صحابہ اکرام جو انصار میں سے تھے. اچانک معلوم ہوا کہ مکہ میں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. دوڑے دوڑے آنا، ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، اسلام قبول کرنا اور یہ کہنا کہ ہم آئندہ سال پھر حج کے موسم میں آپ سے ملیں گے. اور بیعت عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور پھر تیسری مرتبہ جب ملنے آئے تو کہا آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیے، ہم آپ کی ویسی حفاظت کریں گے جیسے اپنی بیوی کی، بچے کی، مال دولت کی، گھر والوں کی حفاظت کرتے ہیں. جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے پر قدم رکھنا پورے عرب کے لوگوں کو اپنا دشمن بنانا تھا.
وقت ان کو اس بات کا احساس تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ گھر لے جانا اور گھر لے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں جگہ دینا, رہنے دینا, یہ ساری کی ساری چیزیں. یہ کون ہے؟ انصار میں سے. والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات سے 1 دن پہلے, 2 دن پہلے, 1 سال پہلے. بہت سارے صحابہ اکرام فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے, جبکہ ایک بڑی تعداد تھی حج کے موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, جو آخر میں ایمان لائے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ چاہے وہ پہلے دن میں ایمان لانے والا صحابی ہو یا آخری دن میں ایمان لانے والا صحابی ہو, سارے کے سارے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ سارے کے سارے وہ صحابہ اکرام ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہ, اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا. یہ تو بات کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. اتنا کہنا انسان کے لیے کافی تھا, جنتی ہونے کے لیے کافی تھا, ہمارے دل میں صحابی کے لیے محبت پیدا کرنے کے لیے کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی. اس کے علاوہ کیا چاہیے؟ اللہ نے پھر آگے بڑھ کر کہا وَرَضُوا عَنْهُ, وہ بھی اللہ سے راضی. کیا معنی رکھتا ہے؟ ہم اللہ سے راضی ہوں یا نہ ہوں, اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم اللہ سے ناراض ہو جائیں تو اللہ کو کچھ بگڑ جائے گا, ہم اللہ سے راضی ہو جائیں تو اللہ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا؟ نہیں نا. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے صحابی سے راضی ہوں, بلکہ یہ کہا کہ میرے صحابہ بھی مجھ سے راضی ہوئے. کیا معنی رکھتا ہے؟ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی خاطر کیا کچھ نہیں کر سکتا. دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو انسان اللہ سے راضی ہو جانے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے, یا اللہ کا کوئی ایسا فیصلہ جس سے وہ بہت زیادہ مصیبت میں پڑ جائے, اس کے باوجود وہ راضی اور خوش رہے اللہ تعالیٰ سے. اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام کو یہ مقام دیا کہ اپنی رضامندی کے ساتھ صحابہ اکرام کی رضامندی کا ذکر کیا. اسی کے بارے میں تفسیر کے ساتھ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں جو باتیں لکھتے ہیں وہ بڑی ہی زیادہ قابل غور ہے. مولانا آزاد لکھتے ہیں, میں پورا لفظ بلفظ پڑھوں گا تو وقت جائے گا, میں چاہتا ہوں کہ مختصر آپ کو اس بات کو سمجھاؤں. مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو 2 طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ انسان ہوتا ہے جو مصیبت میں پڑنے کے بعد ہمت ہار جاتا ہے, اور ایک انسان جس کے اندر ہمت ہوتی ہے, جوامت ہوتا ہے, وہ اس تکلیف کو جھیلتا ہے, لیکن تکلیف کو جھیلتے وقت تکلیف کو تکلیف محسوس کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان ایسا ہو جس کو ڈاکٹر کہے کہ بھائی آپ کو بیماری ہے, آپ کو دوا پینی ہے, اور دوا کڑوی ہے, آدمی کو پینا ہے دوا لیکن وہ کڑوی ہے, وہ دوا پی رہا ہے, وہ تو جانتا ہے کہ اس دوا سے میرا فائدہ ہے, میری صحت اچھی ہوگی, لیکن جب وہ پیے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ دوا کڑوی ہے. ایسا تو نہیں کہ کڑوی دوا پیے گا تو اس کو میٹھا محسوس ہونے لگے گا کہ کیوں اس دوا میں میرے لیے فائدہ ہے تو میں کڑوی دوا پیوں تو مجھ کو میٹھا لگنے لگے. ایسا تو نہیں ہوگا. وہ جب پیے گا تو اس کو کڑوی محسوس ہوگی, وہ دوا اسے خراب لگے گا لیکن پیے گا کیونکہ اس کی صحت کے لیے وہ ضروری ہے. ویسے ہی مولانا آزاد کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ہیں جس کو اللہ نے بڑی ہمت دی ہے, بہت زیادہ طاقت ہے, قوت ہے, برداشت کرنے کی صلاحیت ہے, تو وہ انسان جب اس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں اس انسان کے لیے بڑی دقت یہ ہوگی کہ وہ تکلیف جھیلے گا. لیکن تکلیف جھیلتے, 1 منٹ رک جائیں, بار بار کال آ رہا ہے, کون پریشان کر رہا ہے, اسے کاٹ دینا بھائی. ہاں, بات یہ چل رہی تھی کہ جب کوئی انسان تکلیف میں, پریشانی میں ہوتا ہے تو تکلیف کو جھیلتا تو ہے لیکن اسے تکلیف ہی محسوس ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالت ایسی تھی کہ جب وہ کسی تکلیف میں ہوتے تھے, کسی پریشانی میں ہوتے تھے دین کے لیے, اسلام کے لیے, تو ان کو وہ تکلیف نہیں محسوس ہوتی تھی, بلکہ انہیں اس تکلیف کو برداشت کرنا
اور اس تکلیف کو بڑھ چڑھ کر کے حاصل کرنا اچھا لگتا تھا. یوں سمجھیے گویا کہ کوئی انسان کڑوی چیز بھی ہے اور اس کو میٹھا محسوس ہونے لگے. ایسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ تھا. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوگی کہ صحابہ کرام میں بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت ساری قربانیاں دی، لیکن اس قربانی کا نتیجہ کیا ہے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا. مثال کے طور پر جو صحابہ کرام احد میں شہید ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کے مکہ فتح کرنے کی جو خوشی ہے اس کو محسوس نہیں کیا کہ مکہ فتح ہوگی، ایک دن ہم لوگ ہجرت کر کے آئے، ہماری آل اولاد مکہ واپس جائے گی. یہ خوشی انہیں محسوس نہیں ہوئی، ان کو میسر نہیں آیا. یا مسلمانوں میں جب مسلمانوں نے کسرا کو فتح کیا، جب مسلمان جا کر روم کو فتح کیے، اٹلی فتح کیے، ایران فتح کیے، تو وہاں کا جو خزانہ آیا ان خزانوں کو یہ اس کو فتح کرنے کی جو خوشی ہے وہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کو میسر نہیں آئی. لیکن جب انہیں معلوم نہیں ہے کہ میری اس محنت کے نتیجے میں مجھے کیا ملنے والا ہے، سامنے میری اولاد کو کیا ملنا ہے، ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر وہ صرف یہ تصور کرتے تھے کہ میں اگر اس وقت یہاں جنگ میں شہید ہو جاؤں تو ایسی صورت میں میرے لیے جنت ہے. آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، کس کو خوشی ہوگی، کسی غم ہوگا، کسی تکلیف ہوگی، کسی پریشانی ہوگی، ان تمام چیزوں سے ان کو کوئی واسطہ نہیں تھا. چنانچہ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں موت کو ایسے گلے لگایا، اتنی خوشی اور محبت سے گلے لگایا جیسے کوئی انسان کسی اچھے بڑے ہوٹل میں اور بہترین پھولوں سے سجے بستر میں موت کو اتنی خوشی سے گلے نہیں لگائے گا. آج کوئی انسان جب سوچتا ہے میں مر جاؤں گا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب صحابہ کرام یہ سنتے تھے کہ میں شہید ہو جاؤں گا تو انہیں خوشی ہوتی تھی. چنانچہ جنگ بدر کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صحابی تھے عمارہ بن زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد پہ بڑے زخمی تھے. جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کون کہاں پڑا ہوا ہے. تو ایک صحابی پہنچے ان کے پاس، تو جب ان کے پاس پہنچے تو دیکھے کہ یہ ابھی سانس لے رہے ہیں، بڑے زخم سے چور ہیں، ابھی کے طبیب ہے کہ کبھی ان کی وفات ہو جائے گی، جان نکل جائے گی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر کے آئے. جب ملے تو اشارہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آئیے. جب اور قریب آئے تو انہوں نے اپنا چہرہ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور ان کی جان نکل گئی. اور وہ جب مرے تو مسکراتے ہوئے مرے، ان کو تکلیف نہیں محسوس ہو رہی تھی. صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انسان کے تکلیف کا جو احساس کتنا بھی انسان برداشت کرے، پیشانی پر کوئی تو اثر نظر آتا ہے کہ صحت میں کو تکلیف ہے، اسے پریشانی، اسے مصیبت ہے، اسے درد محسوس ہو رہا ہے. کہا کہ ان کی پیشانی پر ہمیں اس قسم کی کوئی تکلیف کا اندازہ نہیں ہوا، اتنی خوشی خوشی وہ اس دنیا سے رخصت ہو کے چلے گئے. یہ صحابہ کرام تھے جن کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ عادت ڈال دی تھی کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے تھے یا اللہ کے کلام کو سنتے تھے تو ان کی زندگی کی ہر تکلیف ان کو مزہ دیتا تھا، زندگی کی تکلیفوں میں ان کو لذت ہوتی تھی. چنانچہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، جنگ احد کا واقعہ ہے یا جنگ بدر کا واقعہ ہے، تو کھجور کھا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو یہ بتائیے اگر میں ابھی اس جنگ میں شہید ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کو جنت ملے گی. جو کہا جنت لینے کے لیے کھجور کھانے میں دیری کیوں کروں؟ کھجور پھینک دے جا کے جنگ میں شریک ہو گیا، فوراً اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. سوچیے ان کو جنت میں جانے کے لیے دین میں اسلام میں داخل ہو کر کے کتنی جلدی اور جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے راہ میں شہید ہونے کا کتنا زیادہ شوق اور کتنا زیادہ جذبہ ہوتا تھا. اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا خنسا. یہ شاعر تھی پرانے زمانے میں، عربی میں شاعری کیا کرتی تھی. جب یہ مسلمان ہوئی تو ایسی صورت میں ان کے جتنے بھی بچے تھے ایک دو نہیں کئی بچے، سارے کے سارے بچے جنگ یرموک میں شہید ہو گئے. جنگ یرموک میں رسول اللہ کے زمانے کی عورت، یہ صحابہ کے دور میں جنگ یرموک ہوئی، اس جنگ یرموک میں سارے کے سارے بچے شہید ہو گئے. تو اس عورت نے انا للہ تک نہیں پڑھا،
کہا الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادتہم، مجھے فخر ہے اللہ رب العالمین کی تعریف میں اس بات پر بیان کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کو شہید کر کے مجھ کو عزت نواز دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ، اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ سے راضی ہونے کا یہی مطلب ہوتا ہے۔ تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں آئیں تو انسان یہ کہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے تکلیف دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب جو چیز اللہ کی طرف سے مجھ کو ملی ہو وہ مجھے منظور ہے، اس چیز سے مجھ کو محبت ہے، اس چیز سے مجھ کو لگاؤ ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم زندگیوں کو پڑھیں تو ایک ایک صحابی کی زندگی اپنی جگہ ایک مثال ہے۔ ہم عام طور پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کے واقعات سنتے ہیں، لیکن بہت سے صحابہ کرام ایسے بھی ہیں جن کے واقعات پر بہت زیادہ گفتگو نہیں کی جاتی ہے، جو کتابوں میں بند ہیں۔ ان صحابہ کرام کی زندگی کو اگر پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ، ماں باپ دونوں شہید کیے گئے، صرف ایک جملے کی وجہ سے ان کی تکلیفیں دور ہو گئی۔ تکلیف دور کرنے کا نتیجہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر آل یاسر موعدکم الجنہ، آل یاسر تم صبر کرو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے، تم صبر کرو۔ اتنی بات کہنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کی زندگی کی ساری تکلیفیں، اگر کسی انسان کے سامنے اس کی ماں کو ننگا کر دیا جائے اور اس کے ماں کے شرمگاہ میں تیر ڈال کر اس کو ہلاک کر دیا جائے، یا دونوں ٹانگوں میں دو جانور باندھ دیے جائے، ایک کو دائیں بھگایا جائے، ایک کو بائیں، اور بیچ سے چیر دیا جائے، تو وہ انسان کتنا صبر کرے گا، کتنے مدت تک اس پر وہ برداشت کرے گا، کتنی دیر تک اس میں خاموش رہے گا۔ لیکن یہ صحابہ کرام تھے ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی تھے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ نے میرے نصیب میں لکھا تو یہی میرے لیے بہتر ہے، اس سے بہتر میرے لیے کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ورضوا عنہ یہی ہے۔ آج ہمارے یہاں تکلیف ہوتی ہے تو ہم شکایتیں کرتے ہیں، پریشانیوں کو ذکر کرتے ہیں، مصیبتوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے جو چیز دی ہے اس سے بہتر میرے لیے ہو ہی نہیں سکتا، ابھی میں جس حالت میں ہوں اس سے بہتر حالت میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انسان کہتا ہے نا کہ اگر کچھ پیسے ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا، ایک گھر ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، فلاں چیز ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ بھائی وہ چیز آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے نہیں دیا۔ کاش کے بھائی نوکری کیا ہوتا، فلاں ایگزام سے پہلے محنت کیا ہوتا تو میں پاس کر کے مجھ کو جاب مل جاتا، یہ ساری چیز انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ ورضوا عنہ، صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ راضی ہونے کا نتیجہ کیا تھا؟ ایک سے ایک واقعات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا۔ ان تین صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں جو اسی سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے وعلى الثلاثة الذين خلفوا کا ذکر کیا۔ تین صحابہ کرام، اس کی بھی تفسیر بڑی خوبصورت انداز میں مولانا آزاد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، چونکہ اس پر اکثر تقریریں ہوتی ہیں اس لیے میں اس واقعے کو بیان نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ کر دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ کرام بائیکاٹ کر دیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیکاٹ، صحابہ کے بائیکاٹ کے بعد ان کی بیوی تک ان کو چھوڑ کر کے مکے چلی گئی۔ تنے تنہا تین صحابہ کرام اپنے گھروں میں قید ہو گئے، لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے شکایت نہیں کی، کبھی بھی انہوں نے تکلیف محسوس نہیں کی، کبھی بھی انہیں دکھ کا احساس نہیں ہوا، بلکہ وہ اسی بات پر جمے رہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، یہاں پر ہمارے لیے ثابت قدم رہنا ضروری ہے۔ نتیجہ یہ ہوا اللہ رب العالمین نے ان کو بریات کا اعلان کیا، ان کو بری کیا۔ آپ کو ایک واقعہ اور بتاتے ہیں، ابھی کتاب میں وہ اس واقعہ کا ذکر آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پھوپھادار بھائی تھے، عبداللہ ابن جہش، ان کی جو ماں تھی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم کے والد کے سوتیلی بہن تھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کسی کام کے لیے بھیجا، کئی صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ، جا کر کے کیا کہتے ہیں مکے کے پاس کہیں تم جگہ ڈھونڈو، وہاں جا کر صحابہ کرام کے ساتھ رہو، اور یہ دیکھو کہ مکے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں اسلام کے خلاف سازش ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا اور ان کو جماعت کی ایک ٹکڑی کا، ایک گروپ کا امیر متعین کیا۔
اسی لیے کہا جاتا ہے سب سے پہلے امیر المومنین ہیں. مسلمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کو کسی جماعت کا امیر بنا کر کے بھیجا تھا. امیر المومنین میں خلیفہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جماعت اللہ. وہ گئے مکے کے پاس, جانے کے بعد وہاں دیکھے کہ صحابہ کیا کہتے ہیں مکے کے لوگ ارد گرد کا آنا جانا چل رہا ہے. ایک دن اچانک ان کی ملاقات ہو گئی 4 لوگوں سے جو بہت سارا سامان لے کر کے جا رہے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا, ایک آدمی کو قتل کر دیا, 2 کو قید کر لیا اور ایک آدمی بھاگ گیا. یہ مکہ سے مدینہ پہنچ گئے سارا سامان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم کو لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا, میں نے تمہیں کسی کو پکڑنے مال و دولت اٹھانے کے لیے یا کسی کو قتل کرنے کے لیے حکم نہیں دیا تھا. کہ مکہ والوں نے بڑا ظلم کیا ہے, کوئی ملے تو پکڑ کے مارو, سامان چھین لو اس سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. سارے صحابہ اکرام نے ان کا بائیکاٹ کر دیا. یہ کون تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھازاد بھائی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی پھوپھازاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان, اپنی مرضی سے کام کیا. نتیجہ ہوا سارے صحابہ اکرام بائیکاٹ کر دیے. دکھی ہوئے, تکلیف میں ہوئے, پریشانی میں رہے, لیکن کبھی بھی اس دکھ اور تکلیف کا کبھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کیا, تکلیف کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا, سب برداشت کیا. آخر میں اللہ رب العالمین نے انہی کے حق میں قرآن مجید کی آیت نازل کر دی کہ جب کوئی تم سے قتال کرتا ہے تو تم بھی ان سے قتال کرو, اور جو انسان تمہیں مسجد حرام میں عبادت کرنے نہیں دیا ہے ان کو قتل کر دیے ہو تو کوئی دقت کی بھی بات نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید بیان کیا. ہم ایسے بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جن کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن چند واقعات اس میں سے ایک طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. یہ قبیلے دوس کے نامچین آدمیوں میں سے بلکہ سردار میں سے تھے. وہ مکہ آئے تو مکے والوں نے ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے یہاں ایک آدمی ہے جس کا دماغ ٹھیک نہیں ہے, بہکی باتیں کرتا ہے, ان کی باتوں کو جو سنتا ہے وہ مسلمان ان کے اوپر ایمان لے آتا ہے, تم ان کی باتیں نہیں سننا. یہ بولے ٹھیک ہے بالکل نہیں سنوں گا, کہیں اثر ہو گیا تو. انہوں نے کیا کیا, ڈر کے مارے کان میں کاٹن ڈال لیا, جیسے ہم لوگ ڈر کے مارے ماسک لگا کے گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں کون بیمار پڑ جائے, بھلی بیماری رہے چاہے نہ رہے, ہے نا. آدمی ماسک پہنا اسی ڈر سے, ویسے انہوں نے کان میں کاٹن ڈال لیا کہ میں نہ بات سنوں گا نہ مجھ پر اثر ہوگا. وہ خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, دور سے دیکھ رہے تھے, بولے بڑا اچھا لگ رہا ہے, کیا بولے, تھوڑا اور قریب گئے اور قریب گئے. جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ پاگل ہے, میں تو نہیں ہوں, میں کیوں کان میں کاٹن ڈال کے گھوموں. انہوں نے کان سے کاٹن نکال دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی, اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے گاؤں گئے, وہاں کے لوگوں میں دعوت و تبلیغ کی. ان کے گھر میں 4 لوگ کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے, ان کے والد, ان کی بیوی, 2 لوگ اور وہ, کل 3 ہی لوگ اسلام قبول کیے. اس کے بعد یہ واپس آئے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ٹوٹل 4. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے, نماز پڑھے, نماز پڑھنے کے بعد دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو مجھے ڈر لگا کہیں بد دعا نہ کریں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اللہم اہدی دوسا, اللہ تو قبیلے دوس کو ہدایت دے. دوبارہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ گئے, جا کر کے دعوت و تبلیغ کی, پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہ بھی مدینہ پہنچے. اصل واقعہ جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے. والد شہید ہو گیا, بیٹا ہاتھ کٹوا کر کے واپس آئے, ہاتھ کٹوا کر کے واپس آئے. حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ حضرت کیا نام ہے ان کے ساتھ, عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے. دیکھیے قربانی اور اس کا جذبہ کیا ہوتا ہے, آدمی کی سوچ کیا ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے, ہاتھ کٹا ہوا ہے, کھانا نہیں کھا رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کھانا کیوں نہیں کھاؤ, کھانا کھاؤ, تم کیوں شرماتے ہو کہ تمہارا ہاتھ کٹا ہوا ہے, تم جب تک نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. صحابی کا جملہ ہے, مجھے دکھ نہیں کہ میرے ہاتھ کٹ گئے, مجھے افسوس ہے کہ میرے ہاتھ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے ہیں. یہ سوچ تھی, یہ قربانی. ایک صحابی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن عامر رضی اللہ عنہ, ان کے ایمان لانے کا واقعہ سنیے اور ان کا جذبہ. حضرت سعد بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو انہوں نے دیکھا. مکے کے کچھ لوگ
ایک صحابی کو قید کر کے لائے تھے، ان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت خباب، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب ان کا واقعہ جانتے ہیں۔ جب ان کو لائے گئے تو ایک مجمع لگا کہ دیکھیں ایک صحابی کو شہید کیا جائے گا، ہم بھی دیکھیں گے اس واقعے کو۔ تمام لوگ ہجوم میں تھے۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی نہیں تھے، مکے کے کفار میں سے تھے، یہ بھی ہجوم میں گئے اس واقعے کو دیکھنے کے لیے۔ دیکھا آج ایک مسلمان کو مارا جائے گا، مزہ لیں گے کیسے قتل کیا جاتا ہے۔ گئے جب وہ دیکھنے کے لیے تو دیکھا کہ ان کو لایا گیا، بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو تھوڑا سا ٹائم دو، میں وضو بنا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ وضو بنائے، نماز پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، لوگوں سے کہا کہ میں سوچا تھوڑا لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن تم لوگ سوچو کہ میں مرنے کے ڈر سے نماز لمبی کر رہا ہوں، اسے میں لمبی نماز نہیں پڑھا۔ پھر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جانے لگا، سولی پر چڑھائے، تیر مار رہے ہیں، ہاتھ میں لگ رہا ہے، پیر میں لگ رہا ہے، ایک آگے سیدھا تیر سینے پہ لگا۔ ایک کافر نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا آپ کیسا محسوس کر رہے ہو، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی کہ تم کو چھوڑ دیا جائے، تمہارے جگہ تمہارے نبی کو سولی پر چڑھا دیا جائے؟ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کافروں کو بددعائیں دی، کہا اللہ تعالیٰ تم سب کو دیکھ لے گا، اور کہا مجھے یہ بات بھی منظور نہیں کہ میں اپنے بستر پر آرام سے سوتا رہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ وہ شہید ہو گئے۔ یہ حضرت عامر بن یاسر رضی اللہ عنہ، سعید بن عامر رضی اللہ عنہ یہ واقعہ دیکھے، جب تک خواب میں ان کو یہ واقعہ دکھ جاتا تھا، گھبرا کر کے اٹھ جاتے تھے کہ ایک آدمی میرے سامنے سے شہید ہو رہا ہے۔ اسی گھبراہٹ کے دور میں مدینہ آئے، اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عبادت کی، مسلمان ہو گئے۔ اور ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو حمص کا گورنر بنائے۔ جب ان کو حمص کا گورنر بنائے تو ایسی صورت میں ان کو کہا کہ میں تمہارے لیے تنخواہ متعین کرتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کہا کہ پھر کہا جو تھوڑا بہت بیت المال سے آتا ہے وہی کھا لوں گا، میرے لیے وہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ ان کو حمص جو ہے اس کو کوفہ کہا جاتا تھا، کوئفہ میں نے چھوٹا کوفہ، یہاں کے لوگ بڑے بدماش ہوتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، شکایت کی کہ ہمارے جو خلیفہ ہیں بڑے سست ہیں، کام ڈھنگ سے نہیں کرتے، ہمارے جو گورنر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو، پوچھا کیا بات ہے، تمہارے خلاف شکایتیں آتی ہیں؟ تو کہا کیا شکایت ہے؟ تو پہلی شکایت یہ تھی کہ یہ صبح بہت دیر سے گھر سے نکلتے ہیں، ہم لوگ ضرورت مند آدمی پہلے پہنچ جاتے ہیں، یہ دیر سے نکلتے ہیں ہماری بات سننے کے لیے۔ تو ان سے پوچھا گیا، سوچئے پورے ایک اسٹیٹ کا گورنر ہے، کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، میرے پاس کوئی نوکر نہیں ہے، گھر میں روٹی بنا کر بچوں کو بیوی کو کھلا کر کے میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، اسی لیے نکلنے میں دیری ہوتی ہے۔ تو کہا دوسری شکایت یہ ہے کہ رات میں کسی سے بات ہی نہیں کرتے ہیں، کتنی بھی بات کرنے کے لیے ان کے پاس جاؤ یہ کسی کی بات نہیں سنتے ہیں۔ تو کہا کیا بات ہے، تم رات میں لوگوں کی فریاد نہیں سنتے ہو؟ کہا میں دن میں ان کی خدمت کرتا ہوں، رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں کسی سے رات کو نہیں ملتا۔ تو کہا کہ تیسری شکایت کیا ہے؟ کہا تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کسی سے ملتے ہی نہیں ہے۔ یہ والا واقعہ اصل بیان کرنا مقصد تھا کہ ہفتے میں ایک دن ایسا آتا ہے کسی سے نہیں ملتے ہیں، پورے اسٹیٹ کے گورنر ہے۔ تو کہا کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین میرے پاس ایک جوڑا کپڑا ہے، میں ہفتے میں ایک دن دھوتا ہوں، دھونے کے بعد سکھاتا ہوں، سکھانے کے بعد پہن کر کے میں گھر سے باہر نکل پاتا ہوں، میں بنا کپڑے کے تو نکل نہیں سکتا ہوں، اس کی وجہ سے میں باہر نہیں نکل پاتا ہوں ہفتے میں ایک دن۔ دین کے لیے جذبہ دیکھیے اور تقویٰ دیکھیے کہ ایک کپڑا، ہمارے پاس کتنے کپڑے ہیں، ہر کپڑا ایک مرتبہ پہننے کے بعد دوبارہ پرانا لگتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک کپڑا پہن کے شادی اٹینڈ کر لیے تو دوسری شادی کے لیے ہم کو دوسرا کپڑا چاہیے۔ پورے اسٹیٹ کا گورنر ہے، ایک جوڑے کپڑے میں زندگی گزارنا ہے، دھو دیے ہیں، سوکھے گا تب پہن کر کے دوبارہ لوگوں کے سامنے نکلیں گے۔ اور کہا چوتھی شکایت یہ ہے کہ بات کرتے کرتے کبھی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ہم لوگ کو اگنور کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ بات کرتے کرتے ہم لوگوں سے گفتگو کرتے کرتے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہم لوگ کو اگنور کر رہے ہیں۔ تو کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہا یہ کوئی معاملہ نہیں ہے، بات اتنی سی ہے کہ میں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو شہید ہوتے دیکھا تھا، جب بھی مجھے وہ واقعہ یاد آتا میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا لوگ کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تھے صحابی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب زندگی میں انہوں نے اس طرح سے محنت کی، اسلام کے لیے کام کیا،
اور قربانیاں دی پورے اسٹیٹ کے گورنر. آج ہمارے یہاں گورنر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرکاری خزانہ سے جتنا چاہو کھا جاؤ، سب تمہارے لیے جائز ہے. اپنے علاج کے نام پہ، اپنے کپڑوں کے نام پہ، اپنے فلائٹ کے نام پہ، اپنے جہاز کے نام پہ، اپنی گاڑیوں کے نام پہ، اپنے سیکورٹی کے نام پہ. ایک اسٹیٹ کا گورنر جن کے پاس ایک خادم تک نہ ہو، ایک اسٹیٹ کا گورنر جس کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہو، ایک اسٹیٹ کا گورنر جو کبھی بھوک پیاس کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو جائے، جو کبھی کسی حادثے کو یاد کر کے بے ہوش ہو جائے. ان کو کبھی کبھی ڈر لگتا تھا. اس دن حضرت خباب کو بچانے کے لیے میں نے کوشش نہیں کی، اگر قیامت کے دن اللہ پوچھ لے تو میں کیا جواب دوں گا. یہ تھے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں جن کے بارے میں جیسے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا. ایک صحابی اور ہیں حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ. ان کا بھی واقعہ، یہ مسلمان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو خط لکھنا شروع کیے اسلام قبول کرنے کے لیے. تو قیصر جو بادشاہ تھا، کسریٰ جو بادشاہ تھا ایران کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھیجا گیا انہی کے ذریعے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کے ذریعے. حضرت حذافہ السہمی، حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ خط لے گئے. تو جب گئے بادشاہ کے پاس گئے، خط پیش کیا، پڑھنا شروع کیا، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے تھا اور بادشاہ کا نام بعد میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے لکھتے تھے: من محمد عبداللہ ورسولہ الی عظیم الروم ہرقل یا الی عظیم فارس فلان. تو وہ بادشاہ خط سنا ہی نہیں، غصے میں آ گیا، کہا اس کو نکال کر باہر پھینکو. یہ کس آدمی کا خط لے کر کے آیا ہے؟ ایک ایسے آدمی کا خط لایا ہے جو بادشاہ کا نام بعد میں لیتا، اپنا نام پہلے لے رہا ہے. ان کے خط کو پھاڑ کر کے پھینک دیا. ان کو جب باہر گھسیٹ کے لے جایا گیا تو ان کی زبان سے بات نکلی کہ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ مجھے باہر لے جا کر تم قتل کر دو گے، شہید کر دو گے، کیا کر دو گے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نبی کا پیغام تم تک پہنچا کر کے جا رہا ہوں. وہاں سے نکلے. پھر وہاں کے کیا کہتے ہیں ایران کے بادشاہ نے 2 آدمی کو بھیجا کہ جاؤ محمد کو قید کر کے لاؤ. وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ چلیں گے تو آپ کے لیے بھلائی ہے، نہیں تو آپ اور آپ کے پورے خاندان سب برباد کر دیے جائیں گے. تو کہا کہ کون، کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا کسریٰ کا بادشاہ. بولے تو مر گیا، اس کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا، جاؤ جا کر دیکھو. وہ جب وہاں گیا اپنے گورنر سے کہا کہ ایسا ایسا ہم کو خبر ملا ہے. تو کہا پتا کرو، واقعی اگر بادشاہ قتل کر دیا گیا ہے تو یہ اللہ کا نبی ہے. پھر کیا ہو گیا کہ واقعہ پتا چلا تو پورے کے پورے جتنے وہاں پہ لوگ مسلمان تھے، جتنے لوگ تھے سب مسلمان ہو گئے. پھر اسی بادشاہ نے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے، گرفتار کرنے کے لیے بھیجا، اس کے پاس کئی صحابہ کرام تھے جن کو اس نے قید کر کے رکھا تھا، مسلمانوں کو. وہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائے، ان کو بھی قید کر لیے کسی جگہ سے. اس کے بعد کہا کہ میں چاہتا ہوں تم عیسائی ہو جاؤ. تو عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں کبھی بھی کیا کہتے عیسائیت قبول نہیں کروں گا. تو کہا کہ اگر تم عیسائیت قبول کرو گے تو میں تم کو بادشاہت میں اپنا پارٹنر بنا لوں گا، اپنا شریک بنا لوں گا. ایران کا بادشاہ اس زمانے میں سپر پاور، جیسے آج کی دنیا میں 2 سپر پاور طاقتیں مانی جاتی ہیں. سپر پاور طاقتیں، ایک امریکہ اور ایک چائنا. دوسرے نمبر پر ایران تھا، ایک نمبر پر اٹلی. ایران کا بادشاہ یہ کہتا ہے تم اگر عیسائی ہو جاؤ تو میں تم کو اپنی بادشاہت کا حصہ دوں گا، میں تم کو اپنا پارٹنر بنا لوں گا، تم بادشاہ بن جاؤ گے. تو کہا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا. تو پھر ایسی صورت میں ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو سزا دیں گے. باندھ دیا گیا، تیر چلائے گئے. ان کو تیر لگتا تھا وہ مسکراتے رہتے تھے، تیر لگتا تھا مسکراتے رہتے تھے. سولی پر چڑھا دیا گیا. چڑھانے کے بعد تیر مارے گئے. اس کے بعد کہا کہ اب تو تم عیسائیت قبول کرو گا، میں عیسائیت قبول نہیں کروں گا. ان کو کہا کہ ٹھیک اب تم کو ہم دوسری سزا دیں گے. سولی پر سے اتار لیا گیا. اتارنے کے بعد ایک بڑا دیگ لگایا گیا جس میں تیل رکھا گیا اور آگ جلایا گیا. جب وہ تیل جل کر ابلنے لگا تو 2 مسلمان قیدیوں کو لا کر اس میں ڈال دیا گیا جو چند ہی منٹوں میں جل کر ختم ہو گئے. حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اب تم کو بھی اس میں ڈالا جائے گا، لے جاؤ اس کو بھی ڈال دو.
لے جا کے جب ڈالنے لگے تو وہ رونے لگے، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید موت کے ڈر سے رو رہا ہے، تو ان کو بلایا گیا، کہا کہ رو رہے ہو اب تو عیسائیت قبول کر لو۔ کہا کہ میں عیسائیت قبول کرنا نہیں چاہتا، میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے دو بھائی مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میری بدنصیبی اور خوش نصیبی میرے ان دو بھائیوں کی جو مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا، کہا کہ اتنی بڑی سزا دے کر تم کو کوئی دقت نہیں ہو رہی ہے، تم ایک کام کرو، تم مجھ کو میرے پیشانی کو بوسہ دے دو، تم مجھ کو اگر بوسہ دے دو گے تو ایسی صورت میں تم کو اور جتنے میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ تو کہا کہ میں تمہارے پیشانی میں بوسہ دینے کو تیار ہوں، شرط ہے کہ جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کو آزاد کیا جائے، سب کو آزاد کیا جائے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، شرط منظور۔ سوچئے وہ عیسائی آدمی صرف ایک صحابی کے لیے کہ وہ صحابی میرے پیشانی میں بوسہ دے، جس کے اندر اتنی ہمت، موت سے ڈر نہیں، کسی چیز کا خوف نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، سب کو آزاد کر دیا۔ انہوں نے ان کو بوسہ دیا اور چلے گئے تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، یہ گھبرا رہے تھے کہ شاید کوئی غلطی تو نہیں کر دی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے اسلام کے لیے جو کچھ کیا یہ بہت عظیم چیز ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو بوسہ دے، سب سے پہلے میں ان کو بوسہ دوں گا۔ یہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ، سوچئے بادشاہت کی لالچ ملی، دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور میں سے ایک، اس نے کہا تم کو آدھی بادشاہت دوں گا، عیسائیت قبول کر لو۔ ہمارے یہاں پر آدمی 4 پیسے کے لیے ایمان بیچتا ہے، 4 چونی کے لیے ایمان بیچتا ہے، وہاں پوری بادشاہت مل رہی تھی۔ ہمارے یہاں پر آدمی سرکاری طور پر صرف کونسلر الیکشن جیتنا چاہتا ہے، جا کے مندروں میں سجدہ ٹیکنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چھوڑ دیے ایک ایلیگل ڈھلائی کروانے کے لیے لوگوں کے پوجا پاٹ پر وش کرتا ہے، نہیں کرتا۔ جو ہمارے یہاں پہ جتنے پروموٹر لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان بھی کرتے ہیں، کتنے تو اپنے آپ کو اہل بھی کہتے ہیں، پوجا پنڈال میں چندہ دینا پڑتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ نہیں دیں گے تو 2 ایلیگل ڈھلائی رک جائے گی۔ کتنا پیسہ کما لے گا؟ 20-25 لاکھ۔ 2 ایلیگل ڈھلائی کے لیے ہندوؤں کو ان کے پوجا پر ہیپی دیوالی وش کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ہے اسلام ان کے یہاں، اور یہ کہ وہاں پر پوری آدھی حکومت، پوری ایران کی آدھی حکومت مل رہی تھی، عیسائیت قبول نہیں کی، موت کے ڈر سے نہیں رویا، اس بات پر روئے کہ ان سے پہلے جو صحابہ اکرام کو شہادت ملی ان کو شہید ہونے میں لیٹ ہو گیا۔ یہ ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سارے صحابہ اکرام ہیں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں۔ یہ یمامہ کے گورنر تھے۔ یمامہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے چندہ جاتا تھا مکہ کے غریب لوگ کے لیے، چندہ تعاون کے طور پر پیسہ آتا تھا، ریلیف فنڈ آتا تھا وہاں سے۔ یہاں پہ کچھ اگتا تو نہیں، مکہ میں تو سب کیا کہتے ہیں پہاڑ ہے، کچھ اگتا تو تھا نہیں، کھیتی باڑی تو کرنی جانتے نہیں تھے۔ وہاں سے گیہوں آتا تھا، یہ لوگ کھاتے تھے بیٹھ کر کے، یا تو پھر تجارت کرتے تھے۔ تو ایسی صورت میں کئی صحابہ اکرام نے ان کو پکڑ لیا۔ واقعہ بڑے مشہور ہے۔ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کے رکھا گیا، 3 دن تک رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا رائے ہے؟ کہا کہ اگر مجھ کو قتل کرو گے تو میرے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، اور اگر مجھ کو چھوڑ دو گے تو ایسی صورت میں بہت پیسے والا ہوں، بہت انعام دوں گا۔ 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، تیسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت لمبا واقعہ ہے مختصراً، کہ ٹھیک ہے اس کو لے جا کے چھوڑ دو، مدینے کے باہر چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ کہ گئے مدینے کے باہر، وہاں نہائے، اسلام قبول کیے، مدینہ اللہ کے رسول کو واپس آئے۔ پھر انہوں نے کہا مجھ کو عمرہ کرنا، مجھ کو عمرہ کا طریقہ سکھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ کا طریقہ سکھایا۔ یہ اپنے گاؤں کے بادشاہ تھے، اپنے علاقے کے، اپنے اسٹیٹ کے راجا تھے، ان کے حکم سے سب ہوتا تھا۔ یہ جب مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کفار تو یہ نہیں کہتے تھے، وہ تو ایک شریک ضرور مانتے تھے۔ تو سارے کافر جمع ہو گئے، ان کو مار پیٹ کرنے لگے، مارو اس کو، یہ مسلمان ہو گئے، دین بیچ دیا، اپنا دین بیچ دیا۔ تو ایک کافر آگے بڑھا، کہا کہ کمبختوں کسے مار رہے ہو؟ یہ اپنے یہاں کا بادشاہ ہے، اگر اس کو مار دو گے تو اس کے یہاں سے جو ریلیف آتا بند ہو جائے گا، بھوکے مرو گے تم لوگ۔ تم کو چھوڑ دیا گیا، نصیحت کی نہیں مانے، اپنے گاؤں گئے، قسم کھا کے گئے تمہیں ایک دانہ نہیں دوں گا، اپنے گاؤں میں جا کر لکھ دیا
قانون بنا دیا کہ یہاں سے ایک پھجی کوڑی بھی مکہ کے لوگوں کی مدد میں نہیں جانا چاہیے. بادشاہ ہیں، اسلام قبول کیا، تنے تنہا مکہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، مار کھایا، غصے میں جا کر قانون بنا دیا کہ یہاں سے ایک پھوٹی کوڑی بھی مکہ والوں کی مدد میں نہیں جائے گی. مکے والے لوگوں کو ڈر ہوا کہ بھوک پیاس سے ہمارے بچے مر نہ جائیں، بھوک پیاس کی وجہ سے ہمارے بچے مر نہ جائیں. تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، آپ تو بڑے رحم دل ہیں، آپ تو رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، آپ تو ایسا کرتے ہیں، آپ تو ایسا کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بڑی دقت کھڑی کر دی ہے، دیکھیے ہمارا کھانا پینا بند ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہ کیا بات ہے، کھانا پینا کاہے کیوں بند کیو، دوبارہ چالو کرو. حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالی نے دوبارہ کھانا پینا چالو کیا تو مکے والوں کو کھانا نصیب ہوا. یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں کہ مسلمان کہتا ہے نا سیاست انٹرنیشنل، انسان کا فارن پالیسی کیسا ہونا چاہیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں کہ کسی کے لیے بھوک پیاس کی مصیبتیں نہ کھڑی کرو. اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مکے میں صرف اللہ کا نام لینے کی وجہ سے مار کھایا تھا، صرف اسی وجہ سے مارا گیا تھا جبکہ وہ بادشاہ تھے، ان کے رحم و کرم پر مکے والے جیتے تھے. یہ صحابی حضرت ثمامہ بن عثال رضی اللہ تعالی عنہ. پھر وہ مدینہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبی زندگی گزاری. اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو کوئی مسلمان اگر ان کو نہیں پہچانتا تو میں سمجھتا ہوں وہ حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میزبان رسول، جن کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی مدت تک مہمان بن کر کے رہے اور جنہوں نے پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بنے رہے. مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارے صحابی یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ تشریف لائیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے. ہمارے یہاں لوگوں کو کیا یہ جذبہ ہے کہ مجھے دین کی خدمت کا موقع مل جائے، مجھے اسلام کی خدمت کا موقع مل جائے، مجھے نبی کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کا موقع مل جائے. نہیں، کسی کو موقع نہیں، نبی پہ درود پڑھنے کا موقع نہیں. محبت کا یہ عالم تھا کہ آدمی آ کر اونٹنی کو پکڑ کر دیکھتا تھا کہ شاید میرے گھر کی طرف چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے اونٹنی چل رہی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، نبی کے لیے عزت دیکھیے. 2 منزلہ گھر تھا ان کا، آج کی طرح تو تھا نہیں، مٹی کا بنا ہوا تھا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر رہیے، ہم لوگ نیچے رہیں گے. کہا کہ نہیں میں نیچے رہوں گا، تم لوگ اوپر رہو. ٹھیک ہے، آپ کی جیسی مرضی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اوپر رہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے. رات کے وقت جب اوپر گئے سونے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری، تو اچانک ان کی بیوی کو خیال آیا کہ نیچے اللہ کے رسول سو رہے ہیں، ہم ان کے اوپر چلیں کیسے؟ محبت دیکھیے، عزت دیکھیے، احترام دیکھیے، ہم اس میں چلیں تو چلیں کیسے؟ نیچے تو اللہ کے رسول سو رہے ہیں، ابھی ہم چلیں گے کچی دیوار ہے، دھول مٹی گر سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یہ بے ادبی ہوگی ان کے شان میں. رات بھر دیوار کے کنارے ٹیک لگا کر تو بیٹھے رہے. صبح ہوئی، حاضر ہوئی خدمت میں کہ اللہ کے رسول معاف کیجیے، ہم لوگ رات بھر سوئے نہیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ ہوا. بولے تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی دقت نہیں ہے، میں نیچے ہوں، مجھے اوپر جانے میں دقت ہوگی، لوگ ملنے آتے ہیں، بار بار اوپر منزلہ کون جائے گا ملنے کے لیے، تم لوگ رہنے دو. کہا ٹھیک ہے، اطمینان ہو گیا. پھر دوسری رات ایک حادثہ ہو گیا، مٹکا پھوٹ گیا، پورا پانی زمین میں پگھل گیا. آج کی طرح موٹی بیٹی موٹی ڈھلائی تو ہے نہیں، آج کی اتنی موٹی ڈھلائی گرس جاتی ہے، کچھ دنوں کے بعد پانی ٹپکنے لگتا ہے. ڈر گئے کہ پانی ٹپکے گا، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوگی. سردی کے موسم میں اپنی کمبل اپنے رضائی سے زمین کو خشک کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی نہ گرے، خود سردی میں بیٹھے رہے. یہ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر صبح کہا کہ اب برداشت نہیں ہے، اب اوپر جائیے، ہم لوگ نیچے رہیں گے، ہم لوگ اور سے زیادہ تکلیف نہیں چلیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو میں اوپر چلا جاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا کے رہنے لگے. یہ تھے میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. جب کبھی اللہ کے رسول ان کے گھر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت سے پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. اور اصلی واقعہ میں بتا رہا ہوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 30 سال کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قسطنطنیہ پر فتح کیا کہتے ہیں حملہ کرنے کے لیے اپنے بیٹے یزید کی کمانڈری میں ان کو کمانڈر بنا کر کے بھیجا، تو اس قافلے میں ایک شہسوار اور ایک کیا کہتے ہیں مجاہد کی شکل میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ گئے. ان کی عمر کتنی تھی؟ 80 سال.
80 سال راویان روایت لکھتے ہیں، اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں وہ تیز ترار گھوڑے میں بیٹھ کر کے سفر کرتے تھے جنگ کے لیے۔ ہمارے یہاں آدمی 40 سال کا آدمی بولتا ہے نہیں یار بدن بھاری ہو گیا چل نہیں پاؤں گا، ہاں ہوتا ہے نا۔ یہاں دعوت کا پروگرام ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ نہیں آئیں گے، وہاں دین کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں سے کوئی نہیں جائے گا، اتنا دور چلو ایک پروگرام میں چلے، اتنا دور 80 سال کی عمر میں آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ 80 سال کی عمر میں تیز ترار گھوڑے میں بیٹھ کر کے وہ سفر کرتے تھے، قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے نکلے، راستے میں بیمار پڑ گئے، بیمار پڑے، صحابی رسول ہیں، لوگوں کو معلوم ہوا یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان رہے، ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہوئی۔ پہنچے، ملنے کے لیے کمانڈر آیا یزید، کہنے لگا کہ آپ کی جو طبیعت خراب ہوگی کیا کیا جائے؟ کہا میں جاؤں گا، میں جو واپس نہیں جانے والا۔ کہا مجھ کو لے کے چلو، اگر میں مر جاؤں تو میری لاش لے جا کر قسطنطنیہ میں دفنانا، مجھے واپس نہیں لے کے جانا۔ راستے میں انتقال ہو گیا۔ مسلمانوں نے کہا کہ ان کی تو بڑی خواہش تھی کہ قسطنطنیہ میں ان کو لے جا کر دفنایا جائے، راستے میں کہیں نہیں دفنایا گیا، لاش لے کر گئے، حملہ کرتے کرتے قسطنطنیہ تک پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد وہاں پر ان کو قبر دیا۔ یہاں ایک واقعہ بعض اصحاب سیر نے لکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہتے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے گھر کی طرف پہرہ کیا کرتے تھے، چوکیدار بن جاتے تھے رات کو تاکہ کوئی حملہ نہ کرے۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ایوب انصاری کا اصل نام خالد تھا، ابو ایوب ان کے بیٹے کا نام، دوسری سے ان کی کنیت تھی ابو ایوب انصاری، جو کہ مدینے کے انصاری صحابی تھے، اس لیے انصاری کہتے ہیں، اصل نام کیا تھا؟ خالد، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ایوب تم میری نگرانی میری حفاظت میں لگے رہتے ہو، ایک دن اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ایک ایسے بندے کے ذریعے جس سے اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ لے کے گئے قسطنطنیہ، یہودیوں کی حکومت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول غیث یغزو قسطنطنیہ مغفور له، جتنے بھی لوگ سب سے پہلی مرتبہ میں قسطنطنیہ تک پہنچیں گے، جو جماعت سب سے پہلے قسطنطنیہ پہنچے گی ان کے گناہ سب معاف کر دیے گئے۔ وہ قسطنطنیہ تھی جس کے لیے رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی جماعت میں تھے، اور حضرت معاویہ کے بیٹے یزید اس کے چیف کمانڈر تھے۔ ہم لوگ ان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، ان کی غلطیوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، لاکھ بیماری غلطیاں ہوں۔ جس جماعت کے لیے مغفرت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے چیف کمانڈر کون تھا؟ یزید تھا۔ لے کے گئے ان کو دفنانے کے لیے، دفنائے، ڈر ہوا کہ صحابی کو ہم دفنا کر کے جا رہے ہیں، کہیں یہودی ان کی قبر کھود کر بے حرمتی نہ کریں۔ یزید نے ایک جملہ کہا اے قسطنطنیہ کے یہودیوں سن لو، یہاں نبی کے صحابی کو دفنا کے جا رہا ہوں، اگر ان کے قبر کی ایک اینٹ بھی ہلی تو تمہاری حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے جاؤں گا۔ چلے گا واپس۔ یہ روایت کیا بتلاتا ہے؟ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایک ایسے انسان کے ذریعے حفاظت کرے گا۔ کس کے ذریعے حفاظت کیا؟ یزید ابن معاویہ کے ذریعے۔ یہ بھی تو امیر المومنین بنے بعد میں، صحابہ اکرام ایسے ہی ان کو امیر المومنین تسلیم نہیں کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسے انسان کے ذریعے حفاظت کرے گا جس سے اللہ راضی اور خوش ہوگا۔ اس نے کیا کہا؟ یہاں نبی کے صحابی کو دفنا کے جا رہا ہوں، قبر کو ذرا سی تکلیف ہوئی تو تمہاری حکومت کی سیٹ بجا کر کے چلا جاؤں گا۔ یہودی گھبرا گئے، یہودی خود ان کی قبر کی پہرےداری کرنا شروع کر دی، کوئی دشمن آ کے کچھ کر دے گیا تو ہماری مصیبت ہو جائے گی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 80 سال کی عمر میں دین کے لیے، اسلام کے لیے لڑنے کا جذبہ دیکھیے، راستے میں انتقال کی، کہا میرے جنازے کو یہاں نہ رکھنا، مجھے یہاں پر نہ دفنانا، مجھے لے جا کر قسطنطنیہ میں لے جا کر دفنانا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا، اس کے بعد ایک اور صحابی اللہ کے کیا کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو کہتے ہیں اللہ کے رسول ہیں تو کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا ان سے ملنے جاؤ گے، مکے والوں کو پتہ چل جائے تو ویسے قتل کر دیے جاؤ گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ چلے آئے مکہ، غفار سے پیدل کوسوں دور پیدل سفر کیے، آئے خانہ کعبہ کے دیوار کے پاس بیٹھے رہے دن بھر، ہمت نہیں ہوئی کسی سے پوچھیں کہ کون انسان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ خانہ کعبہ کے صحن میں رات کو لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گزرتے ہوئے دیکھے ایک مسافر سو رہا ہے،
تو کہا کہ چلیے میرے گھر چلیے، لے گئے اپنے گھر، کھانا کھلائے، سلائے، اچھی عزت نوازی کی. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ سوچے کہ مہمان آیا کیوں پوچھنے جائے، کیوں آیا، کیا کریں، مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی. اور وہ اس گھبراہٹ سے نہیں بول رہے ہیں کہ اگر میں بول دوں مار کے جاؤں گا، اس سے پہلے نبی سے ملاقات بھی نہیں ہو پائے گی، پہلے نبی سے ملوں گا، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا. دوسرا دن بھی وہی ہوا. تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ مجھ کو بتائیں گے آپ مکہ کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ ایک بات ہے میں بتاؤں گا، کسی کو بولنا نہیں اور سچ سچ بتانا مجھ کو. کہا کیا؟ کہا میں ایک آدمی کے تلاش میں ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ارے بھائی سب سے صحیح جگہ پہنچے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں کل ہی آپ کو صبح ملاؤں گا، لیکن دیکھنا میرے ساتھ ساتھ چلنا، کہیں خطرہ ہوگی تو میں رک جاؤں گا، تم آگے نکل جانا، اور خطرہ نہیں ہوگی تو چلتے رہنا. میں جس کمرے میں داخل ہوں گا اسی کمرے میں تم بھی داخل ہو جانا. نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. پہنچنے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے ایک بات بتا رہا. انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی سلام کی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس روئے زمین پر اگر روئے زمین کیا ہو سکتا ہے غلط ہو، امت محمدیہ میں سب سے پہلے السلام علیکم لفظ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلا، جو آج تک اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کے زبان پر جاری رکھا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو کہتے ہیں السلام علیکم. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے آج تک اسلام کا حصہ بنا کر کے رکھا ہے، دین کا حصہ بنا دیا. کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، چاہتا ہوں اسلام قبول کروں. کہا کہ ٹھیک ہے. کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوئے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کسی سے کہنا نہیں، کہو گے تو لوگ تم کو قتل کر دیں گے، تم پردیسی آدمی ہو، تمہاری مدد کون کرے گا. کہا کہ نہیں، جانے سے پہلے ایک مرتبہ کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ پکاروں گا، دنیا کو جو کرنا ہو کر لے، مجھے کوئی دقت نہیں. اچھا یہ جس قبیلے کے تھے یہ مکہ سے کچھ دوری پر تھا، اور مکہ سے جتنے لوگ تجارت کرنے جاتے تھے انہی کے گاؤں میں ٹھہرتے تھے رات کے وقت. تو جب کچھ دن گزر گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے خانہ کعبہ کے پاس. مکہ کے سارے قریش کفار بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جیسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی، مکے کے سارے کافر پکڑے پیٹنا شروع کر دیا. کہا اتنا مارا کہ مجھے محسوس ہوا کہ اب میں مر جاؤں گا، بے ہوش ہو گئے. اتنے میں مکہ کا ایک آدمی آیا کہ کم بختوں مارو مت اس کو، تم مکہ سے جب جاتے ہو تجارت کرنے واپس آتے ہو انہی کے گاؤں میں ٹھہرتے ہو، جاتے ٹائم بھی اس قبیلے کے لوگ تمہیں کوٹ دیں گے، آؤ گے سب کوٹ دیے جاؤ گے، انہی کے سہارے تو تمہاری زندگی کے بہت سے کام ہوتے، مت مارو ان کو. تب لوگوں نے چھوڑ دیا، اٹھا کر لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. بے ہوش آیا. اللہ کے رسول نے کہا تم کو منع کیا تھا نا کافروں کے سامنے جا کے کلمہ نہ پڑھنا. کہا آپ نے منع تو کیا تھا، لیکن میری خواہش یہ تھی کہ ان کافروں کے سامنے جا کر ایک مرتبہ تو کم سے کم ایک مرتبہ تو میں کلمہ پڑھ کے تو بتا کر کے جاؤں گا کہ صرف مکے میں نہیں مکی کے باہر بھی اسلام پہنچ چکا. یہ 5 صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوری زندگی سادگی سے گزارا، پوری زندگی. حضرت ابو بکر مدینہ میں ہجرت کے بعد جب رسول اللہ مدینہ آئے تبھی مدینہ آئے. اس کے بعد کیا ہوا، حضرت ابو بکر رسول اللہ کے انتقال کے بعد ان کو اچھا نہیں لگتا تھا کہ مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہتے تھے، بہن اچھا نہیں لگتا. یہ چلے گئے سیریا. اب سیریا کے گورنر کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو متعین کیا. حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ حضرت ابو ذر غفاری میں جھگڑا ہو جاتا ہے. کیوں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بہت سمپل زندگی گزارتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی وہ شانہ ٹھاٹ باٹ تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی وہی رہا. ان کا گورنر ہاؤس تھا، ان کے یہاں نوکر چاکر ہوتے تھے، ان کے یہاں پیسے ہوتے تھے، بہت پیسہ تھا ان کے پاس، خاندانی امیر آدمی تھے. جب کوئی باہر سے آتا تھا ان کی خوب خدمت کرتے تھے، پیسے خرچ ہوتے تھے، یہ ان سے جھگڑے آتے تھے. اتنا پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہو، اتنا پیسہ خرچ کرنا کہیں درست نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں نا، وہ سعودی عرب کے عالموں کو دیکھو، ایک عالم کی اتنا بڑا بنگلہ ہے، ان کی اتنی تنخواہیں دی جاتی ہے. بھائی اسلام کا مطلب ہوتا ہے آدمی کیا کہتے ہیں روکھا سوکھا کھا کر کے زندگی گزارے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان سے شکایت کی کہ یہ ہمیشہ ہم سے لڑتے ہیں، جب دیکھو تب کہتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو، ایسا کیوں کر رہے ہو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ
بہت زبردست قسم کا پولیٹیشین تھے. ان کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. وہ پیسہ خرچ کرتے تھے اس پر کہ ایک آدمی کو مکہ کا مسلمان ایک عیسائی اغوا کر کے لے کے چلا گیا, کڈنیپ کر کے لے گیا. کسی وجہ سے وہاں پہنچ گئے تو عیسائی پادری نے ان کو ایک تھپڑ مار دیا. کس کو؟ مسلمان کو, ایک صحابی کو. صحابی ہے, مسلمان تھے. تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے شکایت کی, کہا کہ یہ دن دیکھنے پڑ رہا ہے کہ عیسائی ہم کو اٹھا کے لے جا کر تھپڑ مارے, آدھی دنیا میں حکومت ہماری اور مار ہم کھا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کا ہم بدلہ لیں گے. تو جس بادشاہ کا یہاں ان کو تھپڑ پڑی, پہلے ان سے دوستی کیا, خوب گفٹ وفٹ بھیجا. کہا کہ آپ کے وہاں فلاں پادری رہتا ہے, اس کو تھوڑا بھیجے ہمارے یہاں مہمان بنا کے. جب مہمان بنا کے ان یہاں آئے تو اس آدمی سے کہا مار اس کو تھپڑ, مار کے کہا ہو گیا بدلا, اس کو پھینکا باہر. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس طرح کی پولیٹکس کرتے تھے. تو ان کا یہ رویہ تھا. حضرت ابو ذر غفاری ان کو پسند نہیں تھا, پر یہ کیا چیز ہے, یہ سب اچھا نہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو کے شکایت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ بلایا. دیکھا مدینہ میں بھی لوگ الحمدللہ پیسے والے ہو گئے ہیں. ان کا کہنا تھا جتنا کھاؤ باقی سب صدقہ کر دو, پیسہ رکھ کر کیا کرو گے. لوگ پیسہ جمانے لگے تھے, جمع کر رہے تھے. تو کہا کہ ان کو مدینے کے لوگوں سے بھی تکلیف. تو کہا کہ ٹھیک ہے, آپ مدینے کے باہر ایک بستی ہے, وہاں جا کر رہیے. وہاں جا کر کے رہنے لگے اور وہیں کا انتقال ہوا. انتقال سے کچھ دن پہلے ایک آدمی آ گیا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں. دیکھا تو ایسے کر کے دیکھ کے چاروں طرف. کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ بولے دیکھ رہا ہوں آپ کے گھر میں سامان ہے. کہا میں نے اپنے جو پرماننٹ گھر ہے وہاں سامان بھیج دیا ہے. کہا میرا جو پرماننٹ گھر ہے میں نے سارا سامان وہاں بھیج دیا. وہ آدمی سمجھ گیا. تو کہا کہ ٹھیک ہے, سب تو آپ آخرت کے لیے جمع کر دیے, یہاں تو کسی چیز کی ضرورت ہو. کہ یہاں جس کے گھر میں رہتا ہوں ان کو رہنے تھوڑی دے گا. کیا کہا؟ یہاں جس کے گھر میں رہتا وہ رہنے تھوڑی دے گا. مطلب کیا ہے, آدمی تو کل تو مر ہی جاؤں گا. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اتنی سادگی سے زندگی گزارنے والے. 1000 دینار ایک مرتبہ ان کو کسی نے گفٹ کیا. 1000 دینار, 1000 سونے کے سکے. 20 سونے کے سکے پہ زکات واجب ہوتا ہے. 20 سونے کے سکے پہ زکات واجب ہوتا ہے. 1000 دینار بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کو واپس کر دو. حضرت امیر معاویہ بھیجے تھے, کہا کہ ان کو واپس کر دو. تو کہا کہ بھائی آپ کو ضرورت نہیں, آپ کسی غریب کو دے دیجیے. کہا مجھ سے غریب اور بھی ان کو دے دو, مجھ کو ضرورت نہیں ہے اس کی. واپس کر دیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج پشچم سے نکل جائے گا, میں نے قیامت واقع ہو جائے گی, ابو ذر جیسا انسان دوبارہ اس دنیا میں پیدا نہیں ہوگا. یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی صرف اسی وقت اسی سوچ میں گزارتی ہے کہ ہم کو جنت جانا ہے, دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے. یہ ان کی قربانیاں. یہ تو ہو گئی صحابہ کرام کی دکھوں تکلیفوں کے ساتھ اسلام پر عمل کر کے اور قائم رہنے والے. اس کے علاوہ بھی اگر بات کریں گے, آخری بات بتاتا ہوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو زیادہ جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہیں ملا, لیکن یاد رکھیں انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا قربانی دی. ایک ایک حدیث کو یاد کرنے کے لیے کتنی محنت و جدوجہد کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہٹتے نہیں تھے, یہ سوچ کر کہ میں ہٹ جاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حدیث بیان کرے اور مجھے اس کا علم نہ ہو. نہیں ہٹتے تھے, بیٹھے رہتے تھے, بھوک اور پیاس میں ڈوبے رہتے تھے. بھوک پیاس میں, وہ واقعہ نا دودھ والا, کٹوری والا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام کئی لوگ بیٹھے تھے, اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ دودھ کا کٹورا لے کے آؤ. سب سے پہلے سارے صحابہ اکرام کو پلایا, پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر. تو کتنے دن بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا نصیب ہوا. ایک دن 2 کھجور ملے ان کو, کہا کہ لوگ کھا لو. تو کہا یہ کھا لیتا ہوں, یہ گھر والوں کے لیے رکھ رہا ہوں. بھوک اور پیاس, کمانے نہیں جانا ہے. کیوں؟ کمانے جائیں گے تو نبی کی حدیثیں چھوٹ جائیں گی. یہ اسلام کی حفاظت کے لیے ضروری تھا, یہ اسلام کی حفاظت کے لیے ضروری تھا. اگر یہ نہیں ہوتا تو آج اسلام کا بہت سارا حصہ ہم سے چھوٹ جاتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا والوں کے سامنے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکی دور کا واقعہ ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھے ہوئے تھے. کہا کسی نے کہ کافروں تک قرآن پڑھ کے سنائے گا کون؟ تو سب سوچنے لگے کہ میں پڑھوں گا, میں پڑھ کے سناؤں گا, میں پڑھ کے سناؤں گا. تو ایک آدمی نے کہا کہ جو بڑے قبیلے کا آدمی وہ پڑھے, کیونکہ اگر میں مثال کے طور پر میرا خاندان بڑا بھلے کافر ہے لیکن ہے میرا خاندان بڑا, میں پڑھوں گا, مجھ کو کوئی مارے گا تو میرے خاندان کے لوگ بچائیں گے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اللہ بچائے گا, میں جا رہا ہوں قرآن پڑھنے کے لیے. گئے
جا کر سورہ رحمان پڑھنا شروع کیا خانہ کعبہ کے صحن میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، شروع کر دیا پڑھنا۔ کافروں نے کہا کیا پڑھ رہا ہے ذرا سنو تو، دیکھنے کا یہ وہی پڑھ رہا ہے جو محمد پڑھتا ہے، تو کہا مارو اس کو، مارے ان کو بے ہوش کر دیے مار کر۔ صحابہ کرام ان کو اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آئے۔ ساری زندگی ان کو اس بات پر فخر تھا کہ میں نے کافروں کو قرآن پڑھ کر کے سنایا، اسلام کی خدمت۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو حدیثیں نقل کی ہیں، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں کوفہ میں ایک آدمی ہو قرآن لکھ رہا ہے بیٹھ کر کے، اکیلے بیٹھا ہوا ہے قرآن لکھ رہا ہے۔ تو کہا کہ وہ کون ہے، اس کو بلا کے لاؤ، قرآن لکھ رہا ہے مطلب کہ ایک آدمی اکیلے کیسے لکھے گا، کچھ چھوٹ جائے تو، کچھ غلطی ہو جائے تو ہو سکتا ہے نا انسان سے، چار آدمی بیٹھ کر لکھے تھا غلطی نہ ہو، تو اس کو لاؤ، کون ہے وہ آدمی؟ کہا کہ وہ عبداللہ بن مسعود ہے، کہا چھوڑ دو ان کو، وہ اگر لکھ رہے ہیں تو ان سے غلطی نہیں ہوگی، ان کو اتنا زیادہ یاد ہے، مجھے یقین ہے ان کے اوپر۔ ایک مرتبہ ایک حج کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جا رہے تھے، تو دیکھا کہ قافلہ ہے، تو کہاں سے آ رہے ہو؟ بولے ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہر سوال کا جواب وہ قرآن کی آیت سے دیتے تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا من فج عمیق، دور دراز کے راستے سے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا الی بیت العتیق، یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ چلو ان کا امتحان لیتے ہیں، تو کہا سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ کہا آیت الکرسی۔ تو کہا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت کون سی ہے؟ کہا لیس بامانیکم ولا امانی اہل کتاب، تم اگر سوچو اور اہل کتاب سوچیں کہ جنت مل جائے گی تو نہیں ملے گی، انسان کے گناہوں پر ان کو سزا ملنی ہے۔ تو کہا سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ کہ اے وہ لوگ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو کہا کہ تمہارے اندر عبداللہ بن مسعود ہے کیا؟ یہ سارے جواب تو وہی دے سکتا ہے۔ تو کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابہ اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، بھوک پیاس کوئی تکلیف، جتنی بھی تکلیف، ایک صحابی دمشق گئے، ملک شام سیریا، کہاں سے گئے؟ مدینہ سے۔ کس لیے گئے؟ صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے۔ ایک آدمی نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا ایک حدیث سننے کے لیے۔ کہا ایک حدیث سننے کے لیے؟ کوئی دوسرا کام کرو؟ کوئی دوسرا کام نہیں تھا۔ تو کہا کہ اگر تم وہ حدیث سننے آئے ہو تو میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے، دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستوں کا آسان کرتا ہے۔ سوچیے آج کے زمانے کے اندر فلائٹ نہیں تھی کہ چلا گیا پڑھ کے آ گیا نا، ٹرین نہیں تھی بیٹھا پڑھ کے آ گیا، اونٹ پہ جائے گا، گھوڑے پہ جائے گا یا تو پیدل جائے گا۔ مدینہ سے لے کر ملک شام تک گیا، صرف ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، ایک حدیث معلوم کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس موقع نہیں ہے کہ ہم ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے عالم تک جائیں، ہم ان سے پوچھیں۔ ہمارے پاس موقع نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو مسجد بھیجیں وقت سے پڑھانے کے لیے، مولوی صاحب آ کے گھر میں پڑھا دو، 500 روپے دے دوں گا، تو ارے باپ کے نوکر ہیں۔ یہ اسلام یہی سکھاتا ہے، جو دین کی، ایمان کی، اسلام کی تعلیمات کی عزت نہیں کرتا، وہ تعلیم اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ یہ صحابہ اکرام تھے۔ ایک صحابی دوسرے صحابی کے پاس علم حاصل کرنے گئے، جو صحابی تھے وہ عمر میں بڑے تھے، جن کے پاس گئے وہ عمر میں چھوٹے تھے۔ گئے دن میں، دوپہر کے وقت قیلولہ کر رہے ہوں گے، سوچ کے گھر کے باہر دھوپ میں بیٹھ گئے۔ دھوپ میں بیٹھے ہوئے عصر کی نماز کے لیے نکلے تو دیکھا سامنے آدمی ہے۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا آپ سے دین کے بارے میں بات پوچھنے آیا تھا۔ کہا مجھ کو بلا لیے ہوتے، آپ تو عمر میں بڑے ہیں۔ بولے نہیں، علم آپ کے پاس ہے، مجھے آپ کے دروازے پر آنا ہے، میں آپ کو اپنے دروازے تک نہیں بلا سکتا۔ دین کے، علم کی حفاظت کے لیے تکلیفیں صحابہ اکرام نے جھیلی ہیں۔ اس کے ایک الگ پوری تاریخ ہے، جس پر بات کرنے جائیں گے تو بڑی لمبی تاریخ ہے۔ دین کی حفاظت آج کی تاریخ میں کرنی ہے تو سب سے پہلے دین کے علم کو حاصل کرنا ہوگا۔ دینی علم حاصل کر کے ہی دین کی حفاظت کرنی ہے۔ آج کے زمانے میں مار پیٹ کا دور نہیں رہا، مار پیٹ ان کو کرنا ہے جو حکومت کر رہے ہیں۔ ہم حاکم نہیں ہیں کہ ہم کو کسی سے لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ ہمیں دین علم حاصل کرنا ہے، خود حاصل کرنا ہے، اپنے اولاد کا حاصل کرانی ہے۔ آخری بات بتا رہا ہوں، دین پر خود عمل نہ کرنے، اولاد کو دین نہ سکھانے کا نتیجہ۔ ٹیٹا گڑھ میں ایک مسجد ہے، مسجد عیسیٰ خان، جانتے ہیں نا عیسیٰ خان مسجد کا نام؟ عیسیٰ خان بہت بڑا گنڈا تھا، مسجد بنایا تھا۔ کہا کہ یہاں کا امام ہمیشہ اہل حدیث ہوا، اہل حدیث کے رہتے ہوئے کسی غیر اہل حدیث کو نماز پڑھانے مت دینا۔ وہاں اہل حدیثوں کی بڑی تعداد تھی، لوگوں کو نوکری تھی، دھیرے دھیرے ریٹائر ہو کے سب مر گئے۔ اپنے آل اولاد کو دین نہیں سکھایا، آج وہ مسجد بریلویوں کے یا دیوبندی کو قبضے میں چلا گیا۔ کیوں گیا؟ آل اولاد کو دین نہیں سکھایا، ان کی اولاد ہی ہو گئی بریلوی دیوبندی، دین نہیں سکھانے کی وجہ سے، عقیدے میں بگاڑ کی وجہ سے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحیح رہیں، آپ کی اولاد صحیح رہے، تو
تو خود سیکھنا ہوگا، اپنے اولاد کو سکھانا ہوگا. دین نہیں سکھائیے گا تو قیامت کے دن بھگتنا ہوگا، اس کی سزا بھگتنی ہوگی. اولاد امانت ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے تو سب سے پہلے دین حاصل کرنا ہوگا. علم، دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. دین کا علم حاصل نہ کرنے والا انسان گنہگار ہے، قیامت کے دن پکڑا جائے گا، بہت بری طرح پھنس جائے گا. اس لیے خود علم، دین کا علم حاصل کیجیے، اپنے اولاد کو سکھائیے. اور یاد رکھیے جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے. جاہل آدمی کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا ہے. جہالت پر کیا کہ عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا؟ قل ھذا سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں اور میں ایسے ویسے دعوت نہیں دے رہا، علی بصیرۃ، مکمل جانکاری کے ساتھ میں دین کی طرف دعوت دے رہا ہوں. دین کا کام کرنا ہے، دین پر عمل کرنی ہے تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور آج کی تاریخ میں ہمیں علم کے لیے ہی قربانی دینی ہے، دین سیکھنے کے لیے ہی قربانی دینی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم دین سیکھیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ابھی بات ابھی دین کے صحابہ کرام کی قربانیوں کی بات ہو رہی ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ. وہ صحابی جنتی ہو گئے، بھائی تو کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو دیکھ، وہ صحابی تو محنت کر کے جنتی ہو گئے، ان کے لیے تو ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تیرا کیا حال ہے نا؟ سوچنے کی ضرورت ہے. لہذا یاد رکھیں، دینی علم حاصل کریں، عالم سے حاصل کریں، یوٹیوب سے نہیں. ابھی کل ڈاکٹر کے یہاں گیا تھا، وہاں لکھا ہوا تھا انٹرنیٹ از فار انفارمیشن، ڈاکٹر از فار پراپر ٹریٹمنٹ. لکھا رہے نا، ڈاکٹر لوگ لکھ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ سے انفارمیشن کے لیے ہے، علاج کے لیے نہیں. علاج تو ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے. ویسے ہی انٹرنیٹ سے ذریعے آپ کچھ سرچ کر لیں الگ چیز ہے، لیکن دین کا علم آپ کو عالم سے حاصل کرنا ہوگا، گوگل سے نہیں. حضرت مولانا گوگل علیہ السلام کچھ نہیں دے سکتے آپ کو، صرف اور صرف نقصان ہے. ہمارے یہاں آدمی لگا ہوا ہے دین کا علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے، کہاں کا چلے گمراہ ہو رہا ہے. تو آج ضرورت ہے دین کے لیے قربانی دینے کا، اور قربانی دینا ہے علم حاصل کرنے کے کر کے. اور علم حاصل کرنے کے لیے وقت دینا ہوگا، محنت دینی ہوگی، اور اولاد کا وقت نکالنا ہوگا. ہمارے یہاں تقدیر کا مالک کیا ٹیوشن مشنریز ہیں، ہے نا. کسی اسکول میں نہیں ڈالیں گے تو بھوکا مر جائے گا. ایسے لگتا ہے فرشتہ روزی اسی کے ساتھ لکھ کے گیا ہے. کیا کہتے ہیں، فیب میں پڑھے گا تو ہی ملے گا روزی، نہیں تو کہیں اور پڑھے گا تو بھوکا مر جائے گا اس کے اولاد. ہمارے یہاں کے نظریات ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری باتیں تھی اس زمانے، اس ضمن میں صحابہ کرام کی قربانی کے بارے میں. کون سا بتائیں کون سا چھوڑیں، خود ہی سمجھ نہیں آیا. کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی. ابھی جیسا کہ آج کے جمعہ میں کانتی باغ میں ہم نے ٹیڈا گڑھ مسجد کے لیے تعاون کی اپیل کی ہے. الحمدللہ لوگوں نے اچھا تعاون بھی کیا ہے. ٹیڈا گڑھ میں جو حدیث مسجد بنی تھی وہاں بیرونیوں نے پتھراؤ کیا، مار پیٹ کیا، اور بازو میں ایک حدیث کا گھر بھی لوٹ لیا. اس کے گھر سے ایک آدمی گھر سے 2 لاکھ روپے کا سامان لوٹ کے لے گئے. اس کی پوری روزی روٹی برباد ہو گئی. اب ایسی صورت میں ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ان کو ایسا فیل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اکیلے پڑ گئے. انہیں ایسا احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا کوئی سننے والا نہیں، مدد کرنے والا نہیں، معاونت کرنے والا نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ضروری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، معاونت کریں. ہم ان کے درد کو تو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن درد کو ہلکا ضرور کر سکتے ہیں. اس کے لیے مالی امداد کی ضرورت ہے. ابھی 15-20 لاکھ سے بھی اوپر کی مدد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مسجد میں دوبارہ تالا لگ گیا ہے، کیس ہو رہا ہے، کورٹ میں چل رہے ہیں، وکیل تو ہوتا ہی ہے کھانے کے لیے. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جس سے جتنا زیادہ ہو سکے معاونت ضرور کریں. کوئی 1 روپے دے سکتا ہو تو 1 روپیہ دے، کوئی 10,000 دے سکتا ہو 10,000 دے، کوئی 1 لاکھ دے سکتا ہو 1 لاکھ دے. خود بھی مدد کریں، اپنے دوست احباب سے بھی مدد لا کر کے جمع کریں. آپ مجھے دے سکتے ہیں لا کر، عالمگیر کو دے سکتے ہیں، چیکو بھائی کو دے سکتے ہیں، یہاں جو لوگ ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں جیسے یہاں پہ جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کو دے سکتے ہیں، تاکہ یہ تعاون ہمارا ان تک پہنچے. ہم ان کی تکلیف، ان کی پریشانی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں. ان کو ایسا محسوس نہ ہو کہ بھائی ہم اکیلے، ہماری کوئی مدد نہیں کر رہا ہے، نہیں تو بعد میں کوئی ہمت کر کے کوئی دوسرا کام بھی نہیں کر پائے گا. سب سے بڑی بات ہے مسجد میں تالا لگا دیا. کتنی افسوس کی بات ہے. ہمارے اندر تو اس بات کا تکلیف ہونا ہی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سمجھ کی توفیق